تو آپ یہ نہ کہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے، الیکشن ضرور ہوں گے اور ان کی مرضی کے ہوں گے۔ تو مشکوک انتخابات کے بعد پاکستان میں اہم ترین کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اہم ترین کردار فوج کا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ جو وزیر اعظم بنے گا کیا وہ بھی 5 سال پورے کرے گا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان مایوس ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ عوام کچھ مایوس ہو جائیں لیکن عمران خان ڈٹا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب۔ ساجد خان صاحب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آج 7 فروری 2024 ہے، کل 8 فروری کو جیسا کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے، الیکشن ہوں گے، کل 8 فروری ہوگی، الیکشن ہو رہے ہیں، اس کی شفافیت کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری دنیا جانتی ہے، تو کل جو انتخابات ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بینگن، آلو، بھنڈی، تسلا، کولا، تھالی اس طرح کے ہوں گی یا ان میں کوئی شفافیت آ جائے گی؟ سر اس سے زیادہ کیا شفافیت ہوگی کہ آپ نے تمام لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ الیکشن لڑیں، اور میرا خیال ہے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن شفاف ہوں گے، الیکشن ضرور ہوں گے، صرف یہ کہا جا سکتا ہے، اور شفافیت کا فیصلہ تو الیکشن ہونے کے بعد ہوگا۔ لیکن یہ الیکشن مشکوک ہے سر، اور اس الیکشن کو مشکوک بنانے میں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ جس طرح ان کے اوپر کوئی نگرانی تھی یا وہ عمران خان سے ذاتی طور پہ کوئی تعصب رکھتے تھے، کیونکہ یہ ایسا فیصلہ ہے جسے دنیا کی کوئی بھی عدالت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ہائی سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دینے کا اختیار بھی نہیں تھا کہ جس بنیاد پہ فیصلہ دیا گیا کہ الیکشن نہیں ہوئے ان کی پارٹی کے اندر، اور اب جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے، الیکشن ضرور ہوں گے اور ان کی مرضی کے ہوں گے۔ اچھا، اگر الیکشن شفاف نہیں ہوتے جیسا کہ عمران خان، وہ تو احتجاج کریں گے پھر۔ جی سعد بلاول نے کہا ہے کہ اگر میرے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر میں ایسے ہو جاؤں گا کہ یہ عمران خان کو بھول جائیں گے۔ جی ہاں، یہ بلاول کی طرف سے کہا گیا ہے، اور بلاول انتخابات جتنے بھی شفاف ہو جائیں، پیپل پارٹی تو خیر جیتنے سے رہی، بالکل۔ لیکن بلاول یہی کہیں گے کہ مجھے ہرایا گیا ہے، تو یہ اگر اکٹھے ہو جاتے تو پھر کیا سینیریو آپ کو نظر آتا ہے؟ سر اکٹھے تو ہوں گے، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، اس دفعہ الیکشن میں جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ بہت سارے جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہوں گے نا وہ بہت احتجاج کریں گے، لیکن ان سب کی نگرانی مشکل ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو بلایا ہوا ہے، اور وہ بین الاقوامی میڈیا خاص جگہوں پہ ہوگا، ہر جگہ پہ نہیں ہوگا، اور اگر ہر جگہ پہ ہوتا، پوری آزادی ہوتی، تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور ان اداروں کی مداخلت واضح طور پہ سامنے آئے گی جو مدد کے لیے آئے تھے لیکن مداخلت پہ تل گئے۔ اچھا خان صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک عرصے سے کئی مہینے ہو گئے جیل میں ہیں، جی ان پر کوئی ایسا سزائیں بھی ان کو سنائی جا، وہ سزائیں بھی آپ کے سامنے ہیں، تو کب تک یہ جیل میں؟ اب تک 34 سال ان کی سزا ہو چکی ہے جو سنائی جا چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں 34 سال وہ جیل میں رہیں گے یا ان کے باہر آنے کا امکان ہے کہ ضمانت ہو جائے، یا جس طرح نواز شریف کا پر کوئی کلیہ لگا ہے، فلسفہ لگا ہے، یا کوئی بھی ضابطہ لگا ہے، ان کی جس طرح سے قسمت ان پر مہربان ہو گیا، ایسا کوئی عمران خان کے بارے میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کب تک جیل میں رہیں گے؟ سر عمران خان صاحب میرا خیال ہے کافی عرصہ جیل میں رہیں گے، کیونکہ جو لوگوں نے جیل میں بھیجا نا، کم از کم جب تک وہ لوگ ہیں عمران خان جیل میں رہیں گے۔ آپ یہ ذہن میں لیجیے انہیں کن لوگوں نے جیل میں بھیجا ہے، اچھا، اور کن لوگوں نے ناپسند کیا۔ اچھا، وہ تو کئی دہائیوں تک رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو سال نہیں تو 1.5 سال 2 سال رہیں گے۔ دیکھیں وہ بھی بشرطے کہ سانس ان کے اللہ کی طرف سے جاری رہے تو۔ ہاں، اور یہ بھی ہے کہ اصل میں ان کو فرد نے سزا دی ہے، کسی ادارے نے سزا نہیں دی، میں آپ کو بتاؤں، اور فرد اپنی کمانڈ کسی اور فرد کو دے کے جاتا ہے۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان، اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ اگر عمران خان جاتا ہے ان سزاؤں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں، اس وقت جو طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، اس میں کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان مایوس ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ عوام کچھ مایوس ہو جائیں لیکن عمران خان ڈٹا رہے گا، اور کب تک باہر آئے گا اس کا تعین ابھی نہیں کیا جاتا۔ اچھا، تو مشکوک انتخابات کے بعد پاکستان میں اہم ترین کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اہم ترین کردار فوج کا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ اچھا جی، کیونکہ دیکھیں اگر انتخابات مشکوک ہو گئے تو
پاکستان کو کون چلائے گا؟ تو میرا خیال ہے فوج چلائے گی سر، کیونکہ مشکوک کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان جو تھے وہ یا تو ناکام ہو گئے یا وہ بھی مخدوش اور مشکوک ہو اچھا، گئے۔ پاک فوج کس پوزیشن میں چلائے گی؟ پاکستان میں پاک فوج نے اب تک نہیں، یہ تو پس منظر میں رہ کے تو چلاتے رہے ہیں، لیکن اب وہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی نا، پھر بعد میں بھی ایسے نہیں سر، پاکستان میں فوج پاکستان کو چلائے گی اس نیت سے لے کے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا حلیف بنا رہے جی، اور پاکستان میں معاشی ترقی ہو، اور معاشی ترقی کے سلسلے میں فوج اپنا کردار ادا کرے، ایسے اداروں میں اپنا کام شروع، مثلا اب یہ کہتے ہیں زراعت میں فوج جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے جا رہی ہے، تو وہ کچھ ایسا فوج نے سوچ رکھا ہے، اندازہ ہے جس طرح چین کے اندر وہاں کی جو افواج تھیں جب انقلاب آ رہا تھا تو وہ ان کا بھی کردار تھا، ان کا کردار یہ تھا کہ دیہی علاقوں میں جا کے لوگوں کو تعلیم دینی اور جو زراعت کے جو ماہر تھے ان کی مدد کرنی۔ ویسا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ فوج مداخلت تو نہیں کرے گی، لیکن فوج حصہ وصول ضرور کرے گی ترقی کے حوالے سے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں اس کا آپ بتائیں مجھے کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گرد و پیش میں، کیا لوگ اس بار کر لیں گے کہ یہ الیکشن صاف شفاف ہے؟ اچھا، میری جو رائے ہے نا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا انتخابات سے پہلے۔ انتخابات کے روز مجھے یہ یقین ہے یا میرے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ انتخابات کے روز کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوگی۔ ایک تو آبزرور وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، دوسرا سوشل میڈیا، فلاں میڈیا۔ اچھا، ویسے ہمارے ہاں تو سارا کچھ موجود ہو، تب بھی جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انتخابات شفاف ہو رہے ہیں، ان کی ساکھ بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے، ظاہر ہے کہ انتخابات اگر شفاف ہوتے ہیں، ساکھ والے ہوتے ہیں، تحریک انصاف جیت جائے گی، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس صورت میں پھر وزیر اعظم کس کو بنائیں گے؟ عمران خان کس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے؟ تین مجھے نظر آ رہے ہیں، تین میں سے ایک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ایک تو بیرسٹر گوہر ہیں، دوسرے سلمان اکرم راجہ ہیں، اور تیسرے لطیف خان کھوسہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی نظر میں کوئی امیدوار آتا ہے؟ ان میں سے کسی کو بنائیں گے؟ میرا خیال ہے ان میں سے، میرا ذاتی خیال ہے ان میں سے کسی کو بھی نہیں بنائیں گے سر۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے تین نام ان کے، گوہر پشاور سے ہیں صبح، اچھا، اور اس کے بعد گوہر کے بعد آپ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے وکیل ہیں، پنجاب سے ہیں، اور کھوسہ صاحب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب سے ہیں۔ لیکن یہ تینوں حضرات فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی وزیر اعظم کو بنانے کے لیے فوج کی رضامندی بھی بڑی ضروری ہے، جسے کہتے ہیں کلیئرنس۔ فوج نے صرف ایک دفعہ غلط کلیئرنس دی، لیکن انہوں نے اس میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ غلطی ہو گئی۔ وہ کلیئرنس تھی جب زرداری صاحب کو صدر بنایا گیا، اور وہ بھی کلیئرنس اس لیے دینی پڑی کہ امریکہ نے کہا تھا۔ اب دیکھیں اس وقت جو بھی وزیر اعظم بنے گا، اگر تو امریکہ کو قبول ہوگا تو وہ بنے گا۔ اب یہ دیکھ لیجیے کہ امریکہ کے لیے کون قبول ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا خان صاحب، اگلا سوال یہ آپ سے کرنا ہے کہ آزمائے ہوئے سیاستدان آپ لوگوں کو وہ کون سے سبز باغ نئے دکھائیں گے؟ ہاں سر، بہت سارے ابھی سبز باغ دکھانے مقصود ہیں، بہت ساری کوشش ہو رہی ہے، دوبارہ دکھائیں گے۔ یہ امید آپ کو دلائیں گے کہ جناب ہم آ گئے تو نہ صرف ہم عمران خان کو انصاف دلوائیں گے بلکہ عوام کو بھی مہنگائی سے بچائیں گے۔ اور یہ نعرہ جو ہے یہ ایک مصنوعی نعرہ ہوگا، لوگوں کو نہیں، یہ تو انتخابی مہم میں یہ کرتے رہے نا۔ نہیں، یہ اس کو دہرائیں گے۔ اچھا جی، کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم یہ کریں گے، اور عوام اور ہمارے پاس ساتھ یہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی وہ چھڑی کون سی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن یہ ہم بیوقوف بنتے آئے ہیں اور ہم بیوقوف بنیں گے، دو ٹنورتے ہیں ہم۔ بالکل بالکل، اور یہ چاہیں گے بالکل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ جو وزیر اعظم بنے گا کیا وہ بھی 5 سال پورے کرے گا یا ہمارے احباب پرانا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ اچھا، ویسے حکومتیں تو اپنے 5 سال مکمل کرتی رہے لیکن وزیر اعظم کسی نے نہیں کی۔ اچھا، امریکہ کی مداخلت کا سلسلہ پاکستان میں کب تک آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے امریکہ کی مداخلت کا سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک آپ ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ امریکہ کو ایک ایسا ملک چاہیے جو ایران کے خلاف کارروائی کرے اور جو چین کے خلاف آپ کو بتاتا رہے کہ چین کیا کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اگر یہ دونوں خدمات آپ سر انجام دیتے رہیں گے تو امریکہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ ان دونوں ممالک کے ساتھ صلح کر لیں گے تو امریکہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ ہندوستان میں کافی گھس چکا ہے، لیکن ہندوستان امریکہ کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔
اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. جی تو ابھی امریکہ ہمارا مائی باپ ہے سر، دیکھیں کتنا عرصہ چلتا ہے. خان صاحب ہم نے ایک خبر دیکھی آج نا، جی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے عطا طارق کی طرف سے پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی کی طرف سے عطا طارق پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ اپنے حلقے میں پیسے بانٹ رہے ہیں، 5,000 روپے 10,000 روپے. اچھا، تو یہ شکایت آگے پہنچی، ان کو طلب کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو انہوں نے صلح کر لی جی جی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تو مجھے معاف کر. صحیح. اچھا، تو صلح ان کی ہو گئی، تو یہ کیا جیسے ماضی میں مل کے یہ چلتے رہے ہیں تو مستقبل میں بھی یہ کیا ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے کہ آئیں مل کے کھائیں؟ یہ بالکل آئیں گے سر، بالکل آئیں گے. مفادات دیکھیں، جو مشترکہ مفادات ہوتے ہیں نا سر، وہاں پیسہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنے ایسی بات ہے کہ ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے پیسے تقسیم کیے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی، ان دونوں کو نااہل قرار دے دینا چاہیے تھا. لیکن جب الیکشن کمیشن خود بھی مشکوک ہو اور ملک میں سیاست بھی مشکوک ہو تو ایسے کام چلتے رہیں گے سر، ان پہ اعتبار کرنا مشکل ہے. اور یہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ مفادات کی سیاست میں اکٹھے ہو جائیں گے. وہ نورا کیا کہتے ہیں، نورا کشتی؟ نورا کشتی، بالکل بالکل نورا کشتی ہے. اب دیکھیں نورا کشتی تو کئی قسم کی ہو رہی ہے. اب یہاں پہ پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ترقی کی نورا کشتی دکھا رہے ہیں، جبکہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اچھا کیا اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ان کو شیلڈ دے دی گئی ہے؟ ان کو کئی شیلڈیں دی جائیں گی سر. ابھی ان کو جانے کے بعد، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، جو لوگ ان کو اس وقت ان کی خوشامد نہیں کر سکے وہ شیلڈ دے کے ان کی خوشامد کریں گے. اچھا، یہ شیلڈ سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا. جی ہاں، جاتے جاتے وہ خاص طور پہ بنایا گیا سر. اور آپ دیکھیں گے کہ کرکٹر جو ہیں وہ ان کے خلاف آئیں گے اور وہ میرا خیال ہے زیادہ زیادہ سال گزاریں گے، کیونکہ انہیں کرکٹ کا نہیں پتہ. اور کرکٹ کی گیم جو ہے سر وہ بہت پیسے والی گیم ہے، بہت پیسہ آتا ہے اور آپ کو بین الاقوامی طور پر بہت پیسہ ملتا ہے. اب دیکھنا یہ ان کا امتحان یہ ہے، کیا اس کرکٹ گیم میں وہ ہندوستان کو رام کر لیں گے اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہو جائے گا. اگر تو یہ کر لیتے ہیں تو یہ کامیاب تصور کی جائیں گے. ادروائز باقی ادارے جس طرح تباہ ہوئے ہیں اس طرح کرکٹ بھی ختم ہو جائے گی. جی خان صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.